ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے جنوری کے 18 اور رجب کے 17 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. سوامتا اسکیم کے تحت آج سعید مہدی میموریل ہال کرگل میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے لوگوں میں پراپرٹی کارڈ تقسیم کیے. اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کاچو محمد فیروز، ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے، کمشنر سیکرٹری ریونیو، ایس پی کرگل، یوٹی و ضلع سطح کے افسران کے علاوہ کثیر تعداد میں مقامی لوگ موجود تھے. ایل جی لداخ نے اپنے خطاب میں لوگوں سے پراپرٹی کارڈ سے صحیح فائدہ اٹھانے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ اسکیم جائیدادوں کی مونیٹائزیشن اور بینک قرضوں کے ذریعے ادارہ جاتی قرضوں کو قابل بنانے، جائیداد سے متعلق تنازعات کو کم کرنے، دیہی علاقوں میں جائیدادوں اور پراپرٹی ٹیکس کی بہتر تشخص کی سہولت فراہم کرنے اور گاؤں کی سطح پر جامع منصوبہ بندی کو ممکن بنانے میں بھی مدد کرے گی. اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز اور ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے نے بھی عوام سے خطاب کیا. انہوں نے سردی کی اس موسم میں اس پروگرام میں شرکت کرنے پر ایل جی موصوف کا شکریہ ادا کیا. جس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 10 ریاستوں اور 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 230 سے زیادہ اضلاع کے 50,000 سے زیادہ گاؤں میں جائیداد مالکان کو سوامتا اسکیم کے تحت 65 لاکھ سے زیادہ پراپرٹی کارڈ تقسیم کیا. کیا آپ کی گاڑی کو ضرورت ہے فل سروس کی؟ اب کرگل میں کھلا ہے ماروتی سوزوکی آتھورائز سروس سینٹر، آپ کا اپنا بھروسے مند سینٹر. نیکسا اور ایرینا کی تمام گاڑیوں کی فل سروس دستیاب، جس میں انجن آئل، آئل فلٹر، کولنٹ، بریک فلوئڈ، اسپارک پلگ، سب کچھ ایک ہی جگہ. راستے میں گاڑی خراب ہو جائے فکر نہ کرے، ہمارا سروس آن ویلز ہمیشہ اویلیبل ہے، جیسے سیزر لفٹ، وہیل بیلنسر، ایئر کمپریسر اور بھی ٹولز کے ساتھ آپ کی گاڑی کا ہر پرابلم سالو ہوگا. ہمارا پتہ واٹر فلنگ اسٹیشن تیتے چمک کرگل. مزید جانکاری کے لیے رابطہ کریں 9797692811 یا 6005801216. ماروتی سوزوکی آتھورائز سروس سینٹر، آپ کا اپنا ٹرسٹڈ پارٹنر. آل کرگل لداخ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن دلی نے امام علی علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر شیعہ جامع مسجد پنچکواں روڈ نئی دلی میں ایک عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا. اس موقع پر رہبر معظم کے نمائندہ آغا مہدی محدود پور بطور مہمان خصوصی موجود تھے. دیگر مہمانوں میں حاجی اصغر علی کربلائی، سی کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون، ممبر پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان، قمر علی آخون اور سجاد حسین کرگلی موجود تھے. مہمان خصوصی آغا مہدی محدود پور نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سچائی کی قدر پر خطبہ دیا. انہوں نے لداخی طلباء کو قوم کا اثاثہ قرار دیا. اس سال اقصد میں ایک منفرد ثقافتی پروگرام ممنی اور آرٹ گیلری کی نمائش کی، جس میں طلباء کی تیار کردہ مختلف ثقافتی کھان پان، فن پارے اور پینٹنگز پیش کی گئی. ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے ڈپٹی کمشنر و CEO LHDC کرگل شری کان بالا صاحب سوسے کو پبلک ایڈمنسٹریشن 2023 ایکسیلنس کے لیے وزیر اعظم ایوارڈ سے نوازے جانے پر دلی مبارکباد پیش کی ہے. یہ ایوارڈ ضلع کی مجموعی ترقی کے زمرے کے تحت کرگل میں اقدامات کی کامیاب نفاذ کو تسلیم کرتا ہے. یہ اعزاز عوامی انتظامیہ میں اختراعات، بہترین طریقوں اور جامع ترقیاتی حکمت عملیوں کے لیے ضلع انتظامیہ کے عزم کو اجاگر کرتا ہے.
ڈاکٹر آخوند نے ڈپٹی کمشنر کرگل کی مثالی قیادت اور ضلع کی ہمہ جہت ترقی کو یقینی بنانے کے لیے مستقل لگن کی تعریف کی۔ سی سی نے شری کان بالا صاحب سوسے اور ضلع انتظامیہ کی ٹیم کو کرگل کے لوگوں کی امتیازی خدمت کرنے کی کوششوں میں مسلسل کامیابی کے لیے مبارکباد دی اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انڈین نیشنل کانگریس یوتھ ونگ کی نومنتخب اراکین کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری ممبرشپ ڈرائیو اور یوتھ ونگ کی مجلس عاملہ کے ممبران کا انتخاب پر کامیاب عہدیداروں کا اعلان کیا گیا اور نومنتخب ممبران کو مبارکباد دی۔ اس سلسلے میں دی گئی تفصیلات کے مطابق کانگریس یوتھ ونگ کی مجلس عاملہ کے اراکین میں یوتھ ونگ کے ریاستی جنرل سیکرٹری، ضلع صدر اور ضلع جنرل سیکرٹری اور بلاک صدر سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداروں کا انتخاب عمل میں لایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں عامر حسین لون کو 1687 ووٹ ملنے پر ریاستی صدر منتخب کیا گیا، جبکہ ان کے مقابلے میں حاجی مصطفیٰ کو 1278، ٹنڈب نربو المعروف چیتا کو 17 ووٹ اور عارفہ شبنم کو 10 ووٹ حاصل ہوئے۔ ریاستی جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے جاوید حسین نے 1344 ووٹ حاصل کیے اور وہ ریاستی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ اسی طرح ضلع صدور کے لیے ضلع لیہ کے محمد یحییٰ کامیاب ہوئے، جبکہ ضلع کرگل کے منظور حسین نے جیت حاصل کی۔ اسی طرح ضلع جنرل سیکرٹری کرگل کے لیے خادم حسین ساپو کامیاب ہوئے۔ اسی طرح دونوں اضلاع کے بلاک سطح کے صدور اور دیگر عہدیداروں کا انتخاب بھی عمل میں لایا گیا۔ پریس کانفرنس کے آخر میں منظور حسین نے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یوتھ ونگ عوامی مسائل و مشکلات کو، خاص کر نوجوانوں کے مسائل کو ابھارنے اور ان کے خدشات کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کو منشیات سے دور رکھنے کی غرض سے اسکول انتظامیہ اور سربراہان کو سخت اقدامات اٹھانے پر زور دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل ایس ڈی نمگیال کی جانب سے جاری ایک سرکولر میں ڈپٹی کمشنر کرگل کے صدارت میں نارکو کوارڈینیشن سینٹر کی میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نارکو کوارڈینیشن سینٹر کی میٹنگ میں ضلع کے اسکولوں میں زیر تعلیم کمسن بچوں میں منشیات کی لت پٹنے اور دیگر نشیلی اشیاء کے استعمال سے متعلق دائر مقدمات میں اسکولی بچوں کے ملوث ہونے کا تذکرہ کیا گیا اور اس کی شرح میں اضافہ ہونے کا خدشہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انکشافات ڈسٹرکٹ پولیس کرگل اور چائلڈ ویلفیئر کمیٹی نے کیے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسکولی بچوں میں منشیات و نشیلی اشیاء کے استعمال کی شرح میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، جس پر روک لگانے کے لیے اسکولوں میں کئی اہم اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مذکورہ سرکولر میں چیف ایجوکیشن آفیسر نے اسکولوں کے سربراہان سے کہا ہے کہ وہ اسکولوں میں منشیات و نشیلی اشیاء کے استعمال پر مکمل روک لگانے کے لیے متعلقہ اسکولوں میں یا تو کلب تشکیل دیں، اسموکنگ فری زون لکھ کر اسکول میں بالخصوص اسکول کے مین گیٹ پر علامتی بورڈ آویزاں کرنے اور ٹال فری نمبر 112 اور دیگر ایمرجنسی نمبروں جیسے پولیس اسٹیشن اور چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے نمبروں کو تحریری شکل میں آویزاں کرے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ لداخ میں موسم جزوی یا مجموعی طور پر ابر آلود ہے اور اس دوران بالائی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برف باری ہو رہی ہے۔ دریاسنا سرحدی سب ڈویژن دراس سمیت زوجلا اور دیگر نواحی علاقوں میں ہلکی برف باری ہو رہی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے جرنلسٹ مزمل جمیل سے ہم نے رابطہ کیا، جس پر انہوں نے یوں کہا۔ شکریہ عاصم سر، آج موسم ابر آلود رہا یقیناً، اور جو پریڈکشنز بھی تھے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آج ہلکی برف باری ہوگی، تو جس کے کارن آج دراس میں کل رات سے جو موسم خراب ہوا اور صبح کے ٹائم سے برف باری ہوئی تھی، جس کے کارن ابھی 1 سے 1.5 انچ برف جو ہے وہ دراس مین ٹاؤن میں دیکھنے کو ملا ہے۔ تو دوسری اور زوجلا پاس میں بھی آج کسی بھی طرح کا موومنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا، کیونکہ برف باری جو ہے وہ ہو رہی تھی، جس کے کارن ریڈ سگنل جو ہے وہ بی آر او کی طرف سے دیے گئے، اور ابھی
تازہ برفباری کی ہم بات کرتے ہیں تو 3 سے 4 انچ تک بتایا جا رہا ہے کہ زوجلا پاس میں تازہ برفباری جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے، اور جس کا کارن ابھی بہت سارے درمندہ مسافر ہیں جو دراز سائڈ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کافی لوڈ کیررز کے حوالے سے بات کریں تو کافی لوڈ کیرر گاڑیاں جو ہے وہ اس وقت دراز میں رکی ہوئی ہے، کیونکہ اچانک جو موسم میں تبدیلی ہوئی اور برفباری کے کارن یہاں کافی ڈرائیورز بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ سر زوجلا میں برفباری کے حوالے سے کچھ کہیں گے؟ کچھ آپ کو اپڈیٹ ملا ہے؟ جی یقیناً، ہم نے ابھی ہی کچھ سورسز سے بات کرنے کی کوشش کی تو یہی ان کا ماننا ہے کہ آج زوجلا پاس میں صبح سے جو برفباری ہوئی تھی تو کسی بھی طرح کا موومنٹ نہیں کرایا گیا، کیونکہ 3 سے 4 انچ تک ابھی تک جو ہے برفباری، تازہ برفباری جو ہے وہاں پہ تازہ برف جمع ہو چکی ہے، جس کے کارن یہ احتیاطی تدابیر لیا گیا ہے، اور ابھی کسی بھی گاڑی کو آج مینا مرگ سے جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور آج تمام گاڑیوں کو مینا مرگ سے واپس کیا گیا ہے، اور ابھی دراس مین ٹاؤن میں جو ہے ساری لوڈ کیرر گاڑیاں فی الحال یہاں پہ رکی ہوئی ہے۔ جمیل صاحب، وائس آف لداخ کے ناظرین کو تفصیلات بتانے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ سر، شکریہ سر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع آبر آلود رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -8.7 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -11.1، زنسکار میں -19.8 اور دراس میں -15.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔